رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحابه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صدق الله مولانا العظيم. درود پاک پڑھیے. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ. صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ. وہ جو چاہے چاند کو توڑ دے انہیں اختیار دیا گیا. وہ پھر اس کے ٹکڑوں کو جوڑ دے انہیں اختیار دیا گیا. صلوا علیہ وآلہ. اور کسی امتی کو دوزخ کے رخ لیے جا رہے ہوں ملائکہ وہ پکڑ کر جنت کو موڑ دے انہیں اختیار دیا گیا. صلوا علیہ وآلہ. اور جو علی کی عصر قضا ہوئی تو وہ وقت پر ہی ادا ہوئی. وہ چھپے آفتاب کو موڑ دے چھپے آفتاب کو موڑ دے انہیں اختیار دیا گیا. پڑھیے صلوا علیہ. اور وہ نبی کی مٹھی کا معجزہ کہ وما رمیت کہے خدا وہ نگاہیں کفر کی موڑ دے انہیں اختیار دیا گیا. صلوا علیہ وآلہ. اور لکھوں نازش ان کا یہ معجزہ لکھوں نازش
ان کا یہ معجزہ کہ کسی کی آنکھ نکل گئی، وہ لعاب پاک سے جوڑ دیں، انہیں اختیار دیا گیا، صلو علیہ وآلہ، بلغ العلا بکمالہ، کشفت دجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلو علیہ، صلو علیہ وآلہ۔ حمد و ثنا کے بعد میرے نہایت ہی قابل عزت و احترام سامعین حضرات، بارگاہ رب العلا میں دعا ہے، خالق کائنات بندے ناچیز کو چند جملے حق اور سچ بیان کرنے، اللہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گرامی قدر، آج کے میرے بیان کا عنوان ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے ایک بہترین نمونہ ہے، اسوہ حسنہ، یہ آج کے بیان کا عنوان ہے۔ قرآن مجید برہان رشید کی آیت کریمہ میں نے جو پڑھی، سورہ احزاب میں، سورہ احزاب میں رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ تحقیق تمہارے لیے میرے رسول کی زندگی ایک نمونہ ہے، لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، جو قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اور اللہ سے ملنے کی امید رکھتا ہے، اس کے لیے میرے رسول کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ معمولات کے لحاظ سے، عبادات کے لحاظ سے، غم میں، خوشی میں، ہر ماحول میں اللہ رب العالمین نے فرمایا میرے محبوب کی زندگی تمہارے لیے ایک بہترین مثال ہے، ایک نمونہ ہے۔ جو اللہ اور اس کے رسول سے ملنے کی امید رکھتا ہے، اسے چاہیے کہ میرے محبوب کی مثال کی زندگی گزارے۔ بارگاہ رب العلا میں پہنچنے کے لیے اللہ نے جو طریقہ بتایا ہے وہ ہے میرے محبوب علیہ السلام کے نقش قدم پر چلنا، اسوہ حسنہ کو اپنانا۔ قرآن و سنت پر ہر مسلمان پر لازم ہے، جو یہ کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، اس کو قرآن کو بھی ماننا ضروری ہے، نبی کا فرمان بھی ماننا ضروری ہے۔ وہ دل و جان سے قرآن کو بھی مانے اور نبی کے فرمان کو بھی مانے۔ صوفیاء کے نزدیک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کے حالات شریعت ہے، دل کے حالات طریقت ہیں، اور سر کے حالات معرفت ہے۔
میرے نبی علیہ السلام نے اعلان فرمایا تا قیامت میری امت میں اعلان کر دو کہ جو حضور کی فرمان برداری کرے گا اسوہ حسنہ کو اپنائے گا، میرے حضور نے فرمایا اسے جنت کی خوشخبری سنا دو۔ حدیث پڑھ رہا ہوں بخاری و مسلم کی، اور مشکات شریف میں بھی حدیث موجود ہے۔ وعن ابی ہریرہ، حضرت ابو ہریرہ حدیث کے راوی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا قال قال رسول اللہ، میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا کل امتی یدخلون الجنہ، میری ساری امت جنت میں جائے گی۔ اونچی آواز سے کہہ دو سبحان اللہ۔ الا من ابا، سوائے نافرمان کے۔ قیل من ابا، پوچھا گیا یا رسول اللہ نافرمان کون ہے؟ قال من اطاعنی دخل الجنہ، حضور نے فرمایا جس نے میری اطاعت کی، میرے اسوہ حسنہ کو اپنایا، وہ جنت میں جائے گا۔ ومن عصانی فقد ابا، اور جس نے میری سنتوں سے منہ موڑا، نافرمانی کی، اس نے نافرمانی کی، اطاعت نہیں کی۔ سوائے نافرمان کے حضور نے فرمایا میری ساری امت کو، کل امتی یدخلون الجنہ، اللہ میری ساری امت کو سوائے نافرمان کے جنت میں داخل فرمائے گا۔ اس فرمان کو سن کر اور پڑھ کر ہمیں اپنی جان میں، اپنے گریبان میں جھانکنے دیکھنا چاہیے کہ ہمیں اپنی زندگی میں کتنا ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اسوہ حسنہ کو اپناتے ہیں۔ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جو رسول کی اطاعت کرے اس نے اللہ کی اطاعت کی، جو نبی کا کہنا مانے اس نے اللہ کا کہنا مانا۔ انہ لقول رسول کریم وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، اللہ فرماتا ہے میرا محبوب اس وقت تک بولتا ہی نہیں جب تک اللہ کا حکم نہ ہو، اللہ کی وحی نہ ہو۔ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، اللہ نے فرمایا تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک ہر فیصلے میں میرے رسول کا فرمان نہ مانے۔ معلوم یہ ہوا قرآن کو بھی ماننا ضروری ہے، نبی کے فرمان کو بھی ماننا ضروری ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے فرمایا وما اتاکم الرسول، جو میرا رسول تمہیں دے فخذوہ، اسے لے لو۔ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جس سے میرا نبی منع کرے اس سے رک جاؤ۔ وما اتاکم الرسول، جو بھی میرا رسول تمہیں دے امتی پر لازم ہے کہ اسے لے، اور جس چیز سے میرا نبی منع کرے اس سے رک جائے۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا ہر لمحہ امت کے لیے بہترین مثال ہے، بہترین نمونہ ہے۔ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا انہ لیس منا من عمل بسنت غیرنا، جس کا عمل میری سنت کے خلاف ہو وہ ہم میں سے نہیں۔ حضور نے فرمایا میرا وہ ہے جو میری اطاعت کرے، میری اتباع کرے، میری سنت پر عمل کرے، میرے اسوہ حسنہ کو اپنائے۔ میرے نبی علیہ السلام نے اعلان فرمایا کہ سارے فرقے جہنم میں جائیں گے سوائے اس فرقے کے جنہوں نے میری سنت کو زندہ کیا ہے، جنہوں نے میرے اسوہ حسنہ کو اپنایا ہے۔ من تمسک بسنتی کان معی فی الجنہ، جس نے میرے سنت کو مضبوطی سے پکڑا کان معی فی الجنہ، حضور نے فرمایا وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔
وہ ولیوں کا منصب نہیں، شہیدوں کا منصب نہیں، جس نے نبی کے سنت کو زندہ کیا۔ حضور نے فرمایا کان معی فی الجنہ، وہ جنت میں نبیوں کے امام کے ساتھ ہوگا۔ اس لیے ہم کہتے ہیں زمانہ چوٹ جائے روٹ جائے خلق تو کیا غم، نہ چھوٹے ہاتھ سے دامن تمہارا یا رسول اللہ، نہ چھوٹے ہاتھ سے دامن تمہارا یا رسول اللہ سے گونج اٹھے، نہ چھوٹے ہاتھ سے دامن تمہارا، بروز حشر اس یقین کی لاج رکھ لینا کہ تمہارا ہو تمہارا ہو تمہارا، پڑھیے پڑھیے تمہارا ہو تمہارا ہو تمہارا، رسول اللہ رسول اللہ رسول اللہ، میں آپ کا ہوں میں آپ کا ہوں میں آپ کا یا میں کچھ بھی نہیں جے تیرے نال میری کوئی نسبت نہیں، میں سب کچھ ہاں جی میں تیرا صداواں، یا رسول اللہ سے گونج اٹھے میں سب کچھ ہاں جی میں تیرا صداواں، رسول اللہ۔ اور آپ کی ادائیں کتنی پیاری ہیں، خدا کرتا ہے خود تیری ثنائیں، یا رسول اللہ میں آپ کا ہوں میں آپ کا ہوں میں آپ کا، اس کو کہنے کی ضرورت نہیں، او میرے حضور نے اعلان فرمایا من تمسک بسنتی کان معی فی الجنہ، حضور نے فرمایا جس نے میری سنت کو مضبوطی سے پکڑا وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ ہر کسی کے دل کی تمنا ہے مجھے ابو بکر کا ساتھ ملے، مجھے فاروق اعظم کا ساتھ ملے، مجھے سیدنا عثمان غنی ذی النورین کا ساتھ ملے، مجھے سیدنا علی المرتضی شیر خدا کا ساتھ ملے۔ ہر کسی کی چاہت ہے مجھے شہیدوں کا ساتھ ملے، مجھے ولیوں کا ساتھ ملے، یا اللہ قیامت کا دن ہو تو داتا علی حجویری کے ساتھ ہمارا ساتھ ہو، بابا فرید کے ساتھ ہمارا ساتھ ہو، پیر
میرے علی شاہ کے ساتھ ہمارا ساتھ ہو۔ تو میرے حضور نے فرمایا میری امتیوں، قیامت تک آنے والے امت کے لیے حضور کا فرمان ہے، فرمایا خوش ہو جاؤ، سارے نبی کہیں گے ہم نے اللہ کے نبی محبوب نبیوں کے امام کے ساتھ جانا ہے۔ آدم علیہ السلام بھی حضور کے پاس آئیں گے، حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی میرے نبی کے ساتھ پاس آئیں گے، حضرت زکریا علیہ السلام بھی میرے حضور کے پاس آئیں گے، کل نبی بھی میرے حضور کے پاس آئیں گے۔ ہر دل کی چاہت ہے، ہر مومن کے دل کی یہ تمنا ہے، یا اللہ ہمیں حضور کا ساتھ ملے۔ تو میرے نبی نے فرمایا جس نے میری سنت کو زندہ کیا، جس نے میری اسوہ حسنہ کو اپنایا، حضور نے فرمایا کان معی فی الجنہ، وہ جنت میں میرے ساتھ ہے۔ سبحان اللہ، اونچی آواز سے کہتے سبحان اللہ۔ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ کو اپنائے، انعام کتنا بڑا ہے، جنت میں حضور نے فرمایا وہ میرے ساتھ ہوگا۔ اور اللہ کی عزت کی قسم، یہ ساری کائنات کی رونق میرے حضور کے صدقے ہے، حضور کے ذکر کے طفیل ہے، نبی کی شان کی طفیل ہے۔ اور کسی نے کیا خوب کہا، دساں گل کی خزینے دے، دساں گل کی خزینے دے، او ساری دنیا کھاندیے خیرات مدینے دے۔ آؤ حضور کے بن جاؤ، میرے نبی کی غلامی میں آ جاؤ، ساری دنیا کھاندیے بولیے خیرات مدینے دے، او دارت بنا کوئی تو لے۔ سبحان اللہ کو ذرا اونچی آواز سے۔ تو میرا دل چاہتا ہے آپ جب نبی کا ذکر ہونا، حضور کی شان بیان ہو، تو چہروں پر مسکراہٹ ہونی چاہیے، جذبات میں محبت کا اظہار ہونا چاہیے۔ ادھرت بنا کوئی تو لے، لوگوں میں ادی کی تعریف کراں، جد منہ وچوں رب بولے، میں ادی کی تعریف کراں، جد منہ وچوں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ترمذی شریف کے روایت پڑھ رہا ہوں، اور میرے نبی کی اسوہ حسنہ کو اپناؤ۔ صحابی رسول فرماتے ہیں، میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا جس نے میری سنت پر عمل کیا وہ جنتی۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ایسے تو بہت سارے لوگ ہیں جو آپ کی اتباع کرنے والے، آپ کی سنت کو مضبوطی سے پکڑنے والے، اور میرے حضور نے فرمایا صرف آج نہیں، میرے بعد بھی ایسے لوگ ہوں گے جو میری سنت کی اتباع کریں گے، میری اسوہ حسنہ کو اپنائیں گے، یہ بھی جنتی، اور قیامت تک میری اسوہ حسنہ پر عمل کرنے والے، حضور نے فرمایا وہ بھی میرے ساتھ جنت میں ہوں گے۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں میرے حضور نے میرے کندھوں پہ ہاتھ رکھا، فرمایا انس جی سونیا، فرمایا صحابہ کو بتا دو جس نے نبی سے محبت کی، حضور کے سنت پر عمل کیا،
انہیں بتا دو وہ جنت میں حضور کا فرمان ہے میرے ساتھ ہوگا۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں مجھے 2 مرتبہ زیادہ خوشی ہوئی۔ ایک مرتبہ جب میں نے کلمہ پڑھا، جب حضور کا کلمہ پڑھا بڑی خوشی ہوئی۔ دوسری مرتبہ اس وقت خوشی ہوئی جب حضور نے فرمایا میری سنت پر عمل کرنے والا جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ فرمایا مجھے بڑی خوشی ہوئی۔ ندامت ہے خطاؤں پر مگر مجھے ناز ہے قسمت پر، میرے ہاتھوں میں دامن ہے تمہارا یا رسول اللہ، میرے ہاتھوں میں دامن ہے وہ آپ کا یا شرمندہ ہے ہم گناہوں پر، ہم نافرمانیوں پر شرمندہ ہیں۔ حضور کی امت میں اللہ نے پیدا فرمایا، ہمیں اس بات پہ فخر ہے کہ رب ذوالجلال نے حضور کی امت میں پیدا فرمایا اتباع کرو اس طرح جس طرح میرے نبی کے صحابہ نے حضور کی سنت پر عمل کیا۔ تو اللہ نے قرآن کی آیت نازل فرمائی، فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین، اللہ رب العالمین نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، رب ذوالجلال نے فرمایا سوڑیا جنہوں نے آپ کی سنت پر عمل کیا ہے، جنہوں نے آپ کا کلمہ پڑھا ہے، حضور جو آپ کا ساتھ دینے والے ہیں، مال و جان آپ پہ قربان کرنے والے ہیں، محبوب نے خوشخبری سنا دو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہوا، وہ اللہ سے راضی ہوئے، وہ اللہ سے راضی ہوئے، اللہ ان سے وہ اللہ سے راضی ہوئے، اللہ ان سے راضی ہوا۔ اور عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں میں نبی علیہ السلام کے ساتھ نماز پڑھ رہا تھا، آقا علیہ السلام نے نماز لمبی کی، رکعت کو لمبا کیا، قیام کو تھوڑا لمبا کیا۔ فرماتے ہیں میرے دل میں خیال آیا کہ میں بیٹھ جاؤں، میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی، دل میں خیال آیا کہ میں بیٹھ جاؤں۔ فوراً پھر مجھے خیال آیا کہ میرے نبی کھڑے رہیں اور میں بیٹھ جاؤں، اونچی آواز سے فرماتے ہیں میں نے کھڑا رہا، نماز پڑھی، میرے نبی علیہ السلام نے جب سلام پھیرا تو فرمایا عبداللہ ابن مسعود تیرے دل میں خیال آیا تھا کہ میں بیٹھ جاؤں، تکلیف کے باوجود بھی تم کھڑے رہے کہ نبی کی اتباع ہو۔ عبداللہ ابن مسعود رو کے عرض کرتے ہیں جی یا رسول اللہ یہی بات ہے جو آپ نے ارشاد فرمائی۔ میرے نبی نے فرمایا جو میری اتباع کرے گا وہ قیامت والے دن بھی میرے ساتھ ہوگا اور جنت میں بھی میرے ساتھ ہوگا، تکلیف بھی ہو تب بھی نبی کی اتباع۔ صحابہ نے جانیں قربان کی، میرے نبی کی اسوہ حسنہ کو نہیں چھوڑا۔ آج ہر بندہ پریشان کیوں ہے؟ کیونکہ ہم نے نبی کی سنتوں کو چھوڑا ہے۔ ہر گھر میں پریشانی ہے، چاہے امیر ہے تو چاہے غریب ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا اگر تم نبی کی سنتوں کو چھوڑو گے تو تمہیں کیا ملے گا، وہ سنیے۔ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، اللہ نے فرمایا جو میرے رسول کے نافرمانی کرے گا، ان تصیبہم فتنہ، وہ لوگ مصیبتوں میں فتنوں میں مبتلا ہو جائیں گے۔
او یصیبہم عذاب علیم، یا انہیں دردناک عذاب پہنچے گا۔ دین سے منہ موڑنے کا نتیجہ یہ ہے کہ لوگ فتنوں میں مبتلا ہو جائیں گے، طرح طرح کے پریشانیوں میں مبتلا ہو جائیں گے۔ آج ہر بندہ اس لیے پریشان ہے کہ سنت چھوڑنے پر ان دو چیزوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں، امام راضی فرماتے ہیں، الزلازل والاحوال، قتل و غارت ہوگی، اچانک لوگ مریں گے اور زلزلے آئیں گے اس قوم میں جو قوم نبی کی سنتوں کو چھوڑ دیں گے۔ اور آج فیشن پرستی نے لوگوں کو گھیر لیا ہے اور سنت سے بہت دور کر دیا ہے۔ میرے نبی علیہ السلام نے اس فیشن پرستی پر لعنت فرمائی جس میں سنتوں کی خلاف ورزی ہو، جس میں نبی علیہ السلام کی سنت کو پامال کیا جائے۔ شیخ اکبر محی الدین فرماتے ہیں، میں نے نبی کی ساری سنتوں پر عمل کر لیا ہے۔ سبحان اللہ کہیے۔ حضور کی ساری سنتوں پر عمل، میں پہلے بھی یہ بات سنا چکا ہوں لیکن میرے موضوع کا حصہ ہے اس لیے سنا رہا ہوں۔ فرماتے ہیں کہ میرا نواسا نہیں ہے، بیٹی کے بیٹے نہیں ہیں، باقی میں نے ساری سنتوں پر عمل کر لیا ہے۔ یا یار یہ دعویٰ کرنا کوئی آسان نہیں۔ کہتے ہیں میں نے حضور کی ساری سنتوں پر عمل کیا ہے، ایک سنت ابھی باقی ہے کہ میری بیٹی کے بیٹے نہیں ہیں، لیکن میں وصیت کر کے جا رہا ہوں میرے مرنے کے بعد بھی اگر میری بیٹی کے ہاں میرے نواسے پیدا ہوئے تو ان کو لانا اور میری قبر پہ بٹھا دینا، تاکہ حضور کی یہ بھی سنت زندہ ہو، ادا ہو جائے جو میرے نبی حسنین کو کندھوں پہ اٹھایا کرتے تھے۔ اونچی آواز سے کہتے سبحان اللہ۔ فرماتے جو حسنین کو، جس کی رسول سے، جس کی نبی سے لگ جائے وہ کائنات کی کسی چیز کی پرواہ نہیں کرتے، وہ اپنا جان، اپنی مال، ہر شے نبی پہ قربان کرتے ہیں۔ امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ ایک جماعت کے لوگ ننگے ہو کر نہا رہے تھے۔ بے پردگی میں کبھی نہ رہا کرو، ہمیشہ اپنا پردہ رکھا کرو، اپنے جسم کو پردے میں رکھو۔ امام احمد بن حنبل کا فرمان سنیے، فرماتے ہیں کہ ایک لوگ ایک جگہ پہ ننگے ہو کر نہا رہے تھے، برہنہ ہو کر۔ کہتے ہیں میں نے جب دیکھا میں نے کہا یہ تو سنت کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، کسی کے گوڑا نظر آ رہا ہے، کسی کے بدن کا کوئی حصہ نظر آ رہا ہے۔ فرماتے میں نے موٹے کپڑے سے نتے بند باندھ کے وہاں نہایا، غسل فرمایا۔ نہانے کے بعد جا کے امام احمد بن حنبل لاکھوں حدیثوں کے حافظ ہیں اور یہ بڑے سونے تھے، بہت خوبصورت تھے، امام محمد اور امام احمد بن حنبل۔ تو کہتے ہیں جب میں نہایا نہانے کے بعد جا کے میری آنکھ لگی، میں سویا تو میں غیب سے آواز سنتا ہوں، امام احمد بن حنبل عمل تو نے بڑے کیے، مگر آج جو نبی کی سنت کا خیال رکھا ہے نا، اس کی وجہ سے اللہ نے تیرے سارے گناہوں کو معاف فرما دیا ہے۔ تقدیر بدل جائے سرکار کے قدموں میں، کوئی زبان خاموش نہ رہے، یہ جان اگر جائے سرکار کے قدموں میں، یہ جان
اگر جائے اپنے ایمان کا اظہار کرو، یہ جان اگر جائے سرکار کی، توجہ میری طرف، ایک بار رکھوں ان کے قدموں میں یہ سر اپنا، پھر عمر گزر جائے سرکار کے قدموں میں۔ آپ سمجھے نہیں، اونچی آواز سے کہہ دو، پھر عمر گزر جائے سرکار کے قدموں میں۔ بولیے یہ جان اگر جائے سرکار کے قدموں میں، تقدیر بدل جائے سرکار۔ دنیا میں بھی کامیاب وہ ہے، آخرت میں بھی کامیاب وہ ہے جو میرے نبی کی سنت پر عمل کرے، جو میرے حضور کی اسوہ حسنہ کو اپنائے۔ اور دنیا کا سارا حسن وہ میرے نبی کے بلال کے جوتوں کے برابر بھی نہیں، میرے حضور کے بلال کی نالین کے برابر بھی نہیں۔ اور جس دن میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا لوگ سمجھتے ہیں فیشن پرستی ہے، اور دنیا کے رنگ اپناؤ، دنیا کے رنگ اپناؤ، اور یہ چند دن کی زندگی اگر حضور کی غلامی میں گزارو گے تو قبر بھی خوشحالی ہے، رے قیامت کے دن بھی خوشحالی ہے۔ رب ذوالجلال نے جنت میں بھی اعلیٰ مقام عطا فرمانا ہے، لیکن اس آدمی کے لیے میرے حضور نے اعلان فرمایا جنت میں جس نے حضور کے ساتھ رہنا ہے وہ نبی کی سنتوں پر عمل کرے، کی اتباع کرے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، رب ذوالجلال نے فرمایا محبوب امت میں اعلان کر دو اگر اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو فاتبعونی، محبوب نے بتا دو میری اتباع کرو۔ میری اتباع کا کیا معنی ہے کہ میری سنت پر عمل کرو، اونچی آواز سے کہہ دو سبحان اللہ۔ آج مردوں میں اور خواتین میں بے حیائی کا بازار گرم ہے، لوگ اسے فخر سمجھتے ہیں، جس کے جتنے مختصر اور چھوٹے کپڑے ہونا وہ سمجھتا ہے شاید میں دنیا کا لیڈر اور ہیرو بن گیا ہوں، حالانکہ عزت دنیا کی چیزوں میں نہیں، بڑے بڑے گھروں میں نہیں، مال میں نہیں، عزت حضور کی غلامی میں ہے۔ اونچی آواز سے کہہ دو سبحان اللہ۔ آج لوگ سائنس پر ایمان رکھتے ہیں کہ دور کی چیزیں سنتے ہیں اور دور کی چیزیں دیکھتے ہیں۔ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب میں ماں کے پیٹ کے اندر تھا نا اور لوح محفوظ پہ قلم چلا کرتا تھا تو میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا میں اس قلم کے چلنے کی آواز کو بھی سنا کرتا تھا۔ آپ دیکھتے ہیں بڑے بڑے لوگ آپ کو نظر آئیں گے، بڑے بڑے سخاوت کرنے والے نظر آئیں گے، بڑے بڑے حاجی نظر آئیں گے، لیکن کامیابی اسی کے لیے ہے جو حضور کی سنت پر عمل کرے، جس کے ساتھ جس کے حلیہ کے ساتھ ساتھ دل کی کیفیت بھی بدلے اور وہ کائنات کی ہر چیز سے بڑھ کر اللہ کے نبی سے پیار کرے۔ شکل و صورت میں آپ کو
بڑے بڑے پیر چمکتے نظر آئیں گے، بڑے بڑے مولوی چمکتے نظر آئیں گے، بڑے بڑے مالدار چمکتے نظر آئیں گے، لیکن حضور کی غلامی میں جو رہتے ہیں، جس کے دل میں بھی نبی کا پیار ہو، جس کے حلیہ میں بھی نبی علیہ السلام کا نمونہ ہو، مقام اللہ نے اسی کو عطا فرمانا ہے۔ اس لیے میرا باہو بولے فرماتے ہیں اپنے دل بھی بدلو، اپنی کیفیت بھی بدلو۔ آپ فرماتے ہیں تسبیح پیری تے دل نہ پھرے او لینا کی تسبیحت پڑھ کے علم تے پڑھیا پر ادب نہ سکھیا او لینا کی علمانو پڑھ کے اسکول میں، کالج میں، یونیورسٹیوں میں علم حاصل کرنے والے، نہ ان کو ماں کے ادب کا پتہ، نہ ان کے باپ کا، ان کو باپ کے ادب کا پتہ، نہ بڑے کے ادب کا پتہ، نہ استاد کے ادب کا پتہ، نہ اپنی حیا کا خیال، نہ دوسروں کی حیا کا خیال۔ آج دنیا میں علم پڑھنے والے بڑے، کوئی یونیورسٹیوں میں پڑھ رہا ہے، کوئی کالجوں میں پڑھ رہا ہے، کوئی کہیں پڑھ رہا ہے، کوئی ٹیوشن پیسے لگا کے پڑھ رہا ہے، لیکن میرا باہو بولے علم تے پڑھیا پر ادب نہ سکھیا لینا کی علمانو پڑھ کے پر کچھ بھی نہ کٹیا او لینا کی علم چلیاں وچی بڑے کے او جاگ بنا دودھ جم دے نبا ہو باوے لال ہون کڑ کڑ کے کامیابی اسی کے لیے ہے جسے میرے نبی علیہ السلام کی غلامی ملی۔ شیخ سعدی نے گلستان میں لکھا، ایک بادشاہ نے ایک حکیم بھیجا، او جا سنائے محمد عربی علیہ السلام کے غلام انہی کے ساتھ رہتے ہیں، او بادشاہ چلا جا، اگر حضور کے غلاموں میں صحابہ میں کوئی بیمار ہو تو ان کا علاج کرنا۔ سنیے حضور کی سنت پر عمل کرنے میں کیا ملتا ہے۔ آج ہر بندہ پریشان ہے، بیماریاں عام ہے، فتنہ و فساد ہے، حکیم بھیجا جا حضور کے صحابہ کا علاج کرنا۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں حکیم چلا گیا، کہنے لگے یا رسول اللہ میں یہاں ہوں،
اگر آپ کا کوئی صحابی بیمار ہو تو میں علاج کے لیے حاضر ہوں، پر اس حکیم کو بھی کیا پتا تھا کہ طبیبوں کا طبیب بھی مصطفیٰ ہے، حکیموں کا حکیم بھی رسول اللہ ہے۔ وہ حکیم پورا سال رہا، سال کے بعد واپس چلا گیا۔ بادشاہ نے کہا واپس آئے ہو، میں نے آپ کو بھیجا تھا حضور کے غلاموں کا علاج کرنا اور آپ آ گئے ہو۔ تو حکیم کہتا ہے ان میں سے کوئی بیمار نہیں ہوتا، ان میں سے کوئی بیمار نہیں ہوتا۔ بادشاہ نے پوچھا کیوں بیمار کیوں نہیں ہوتا؟ وہ حکیم کہتا ہے میں نے پورا سال وہاں گزارا، کوئی بیمار نہیں ہوتا۔ بیمار اس لیے نہیں ہوتا کہ وہ ہر عمل میں نبی کی سنت پر عمل کرتے ہیں۔ زندگی حقیقت میں اسی نے تو پائی ہے، مصطفیٰ کے قدموں میں۔ ارے جس کو موت آئی ہے مصطفیٰ کے قدموں میں، جس کو موت، بولیے بولیے زبان کوئی خاموش نہ رہے، زندگی حقیقت میں بس اسی نے پائی ہے، مصطفیٰ کے قدموں میں۔ پڑھیے جس کو موت، آپ جہاں بھی رہیں نبی کی سنت پر عمل کریں، آپ جہاں بھی رہیں، عید ہو غم ہو خوشی ہو تو حضور کی سنت پر عمل کریں۔ اگر آپ تاجر ہیں تو میرے نبی کی سنت پر عمل کریں، اگر آپ قانون دان ہیں تو مسجد نبوی میں میرے حضور کے فیصلہ فرمانے والے حضور کی سنتوں پر عمل کریں۔ اگر آپ جرنیل ہیں تو غزوات میں کمانڈ کرنے والے میرے نبی کی سنت پر عمل کریں۔ اگر آپ مبلغ ہیں، مقرر ہیں، عالم دین ہیں تو طائف کے بازاروں میں تکلیف برداشت کرنے والے اور میرے نبی کی سنت پر عمل کریں۔ اگر غریب ہیں تو میرے حضور نے 3 تیر پتھر باندھے اور میرے نبی نے سنت پر عمل کریں، حضور کی سنت پر عمل کریں، صبر کریں۔ اگر حضور کی سنتوں کو زندہ کرو گے اور یہ چند دن کی زندگی گزر جانی ہے، اگلی دنیا میں، قبر میں، حشر میں، جنت میں اللہ نے ان کے لیے بڑا انعام رکھا ہے جنہوں نے میرے نبی کی سنت پر عمل کیا۔ اور لوگوں دنیا کی فیشن پرستی سے اپنے آپ کو نکالو۔ اللہ نے بار بار قرآن میں فرمایا جو اللہ اور اس کے رسول سے ملنا چاہتا ہو اسے چاہیے نبیوں کے امام کی غلامی کرے، حضور کی سنتوں پر عمل کرے۔ عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں ایک آدمی کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی تھی، وہ میرے نبی علیہ السلام کے پاس آیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے دین میں مرد کے لیے سونا پہننا حرام ہے۔ کہتے ہیں صحابی رسول نے وہ انگوٹھی اتاری اور پھینک دی، اور کسی نے کہا آپ اٹھا لیں، اسے فروخت کریں گے تو اس کی قیمت ملے گی، آپ کے کام آئے گی۔ وہ صحابی رونے لگے، کہتے ہیں جو میرے نبی کو پسند نہیں ہے میں اسے کیوں اٹھاؤں؟ اچھی آواز سے یار ہے، ہائے ہائے ہائے۔ جب محبت اس مقام پہ آئے نا
پھر اللہ فرماتا ہے محبوب یہ مجھ سے راضی ہوئے میں ان سے راضی ہوا. آپ سمجھتے ہیں کہ میں بادشاہ بنوں؟ بادشاہوں کی قبریں بھی مٹ گئی، بادشاہوں کے نام و نشان بھی مٹ گئے، بڑے بڑے امیر آئے اور چلے گئے، لیکن میرے داتا علی حجویری کا نام آج بھی زندہ ہے، بابا فرید کا نام آج بھی زندہ ہے، تاجدار گولڈا کا نام ہے آج بھی زندہ ہے. بادشاہوں کے نام مٹ گئے اور میرے نبی کے بلال کا نام آج بھی. او اتنا کافی ہے زندگی کے لیے، ہر کسی کے دل کی تمنا ہے اتنا کافی ہے زندگی کے لیے. اور رکھ لے آقا جو نوکری کے لیے، یک زبانوں کے کہہ دو اتنا کافی ہے زندگی کے لیے. جو نبی کی نوکری چاہتے ہیں مل کے کہہ دو اتنا کافی ہے زندگی کے لیے. اور رکھ لے آقا جو نوکری کے لیے. ایک باری سارے مل کے کہہ دو اتنا کافی ہے زندگی. اور آ گئے قبر میں بھی چڑوانے، درد کتنا ہے امتی کے لیے. بولی اتنا کافی ہے زندگی کے لیے. اور رکھ لے آقا جو نوکری کے لیے. بولیے اتنا کافی ہے زندگی. کسی نے ایک سکھ سے کہا، سکھ سے، کہ ایک بال کے بدلے پیسے لے لو اور مجھے دے دو. اس نے کہا جان دے دوں گا پر یہ سودا منظور نہیں، کہ گرو نانک کا حکم ہے تو میں داڑھی کے بال دے نہیں سکتا. اپنے گریبانوں میں جان کے ذرا سوچئے گا یار، ایک سکھ جو ہے وہ پیسے دے کر وہ بندے کو بال نہیں دے رہا کہ گرو نانک کا حکم ہے، اور ہم مسلمان ہو کر رسول اللہ کے امتی ہو کر حضور کے سنتوں کے ساتھ کیا کر رہے ہیں. ہر زندگی کے ہر شعبے میں ہم نے سنتوں سے منہ موڑا ہے. ایک جملہ آپ کو کہوں، میرے استاد فرمایا کرتے تھے، فرماتے تھے کہ یہ جو داڑھی ہے نا، یہ میرے نبی کی سنت ہے. اور فرماتے ہیں کہ میرا ایمان ہے کہ میرے قبر میں فرشتوں نے آنا ہی آنا ہے. بھئی ہر کسی کے قبر میں فرشتوں نے آنا ہی آنا ہے. اور فرماتے ہیں میرا ایمان ہے کہ میرے قبر میں میرے نبی نے بھی آنا ہے. اور فرماتے ہیں اس سے بڑا انعام مجھے کچھ نہیں چاہیے کہ قبر میں آنے والے فرشتے کہہ دیں کہ داڑھی سے لگتا ہے محمد عربی کا غلام آیا ہے. اونچی آواز سے کہہ دو سبحان اللہ. حضور کی سنت کو اپنانے والا آیا ہے. ہم اہل سنت ہیں. بولیے ہم کون ہیں؟ اہل سنت. کسی ولی نے داڑھی کو
نہ منڈوایا ہے نہ داڑھی چوٹی رکھی۔ میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، اگر مولوی کی داڑھی چوٹی ہوگی تو اس کے پیچھے نماز پڑھیں گے؟ جو لوگ بے داڑھیوں والے پیر بنا لیتے ہیں نا پیر، میرا بھی ان سے یہ سوال ہوتا ہے کہ اگر مولوی کی داڑھی نہ ہو تو اس کے پیچھے آپ نماز پڑھیں گے؟ یار شرماؤ نہ، بولو نا، ادھر تو انچی ٹیپ لے کے ناپ لیتے ہیں مولوی کی داڑھی پوری ہے کہ نہیں پوری۔ عوام میں ایسی ہوتا ہے، کوئی نہ ملے تو پھر کہتے ہیں جی، اور جو نہیں رکھتے وہ بھی کھینچ کے پوری کرتے ہیں، وہ کوئی ادھر سے شروع کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں ادھر سے شروع کرو۔ کم از کم ایک مٹھ داڑھی ہو، اگر مٹھ سے کم ہے تو وہ داڑھی نہیں۔ بات کی سمجھ آ رہی ہے نا؟ تو کم از کم ایک مٹھ کے برابر داڑھی ہو، اور مٹھ یہاں سے نہیں شروع کرنا۔ جو چوٹی رکھتے ہیں وہ پھر مولوی اگلے کو دھوکہ دینے کے لیے یہاں سے شروع کر لیتے، کہتے لو یہ مٹھ سے لمبی ہے۔ پھر جو یہاں سے شروع کر لیتے ہیں یہاں رکھ لیتے ہیں، نہیں، کم از کم یہ جو یہاں سے ہے نا، یہ دیکھیں، یہ تو یہاں سے بال نیچے ہونے چاہیے، سمجھ گئے نا؟ پورے مٹھ داڑھی ہونی چاہیے۔ اگر مٹھ سے کم ہے تو پھر وہ داڑھی کے حکم میں نہیں ہے۔ بہرحال یہ تو میں ویسے آپ کو بتا رہا تھا۔ آپ اس کو مولوی نہیں مانتے جس کی داڑھی نہ ہو، ایسا ہی ہے نا بھائی؟ جس کی داڑھی نہ ہو اس کو مولوی نہیں مانتے، اس کو پیر آپ کیوں مانتے؟ آپ اس کو پیر کیوں مانتے جس کی داڑھی نہ ہو؟ بایزید بستامی سے کسی نے کہا آؤ میرا پیر دیکھیں بڑی شان والا ہے۔ بایزید بستامی چلے گئے، بڑے دور کا سفر کیا، دکھا مجھے اپنا پیر۔ وہ پیر صاحب مسجد میں چل رہے تھے تو کھڑے ہو کر پانی پی رہے تھے، بایزید بستامی کھڑے ہو گئے، واپس چلے۔ انہوں نے کہا حضور اتنی دور سے آئے ہو، ملاقات تو کر لو، پیر ہے بڑی شان والا ہے۔ فرمایا وہ اسے میں کیسے پیر کہوں جو نبی کی سنتوں کی خلاف ورزی کرے؟ اسے میں کیسے اللہ کا ولی کہوں؟ اہل سنت سے ان پیروں کا کوئی تعلق نہیں جو نبی کی خلاف ورزی کرنے والے ہیں۔ اولیاء وہ ہیں جنہوں نے میرے نبی کی سنت پر عمل کیا ہے۔ اچھی آواز سے کہہ دو سبحان اللہ۔ ہاں، یہ مسئلے لوگوں کو تھوڑے سے کڑوے لگتے ہیں، برداشت نہیں کرتے۔ یار حضور کی غلامی کی طرح جنہوں نے چھوٹی داڑھی رکھی ہے ان سے تو میں کہتا ہوں یار داڑھی تو ویسے آپ نے رکھی ہے تو پوری کر لو۔ اچھا میری داڑھی اگر یہ ہے تو کیا میں برا لگتا ہوں؟ کون کہتا ہے کہ داڑھی سے حسن نہیں آتا؟ کون کہتا ہے کہ جس کی داڑھی ہو تو وہ برا لگتا ہے؟ کائنات میں سب سے زیادہ حسین کون ہے؟ وہ نبیوں کا امام ہے، تو میرے حضور کی بھی داڑھی مبارک ہے۔ یہ فلموں اور ڈرامے اور ان چیزوں کو نہ دیکھا کرو کہ ان جیسا لباس بنانا ہے، ان جیسی شکلیں بنانی ہے، ان پہ تو لعنت برستی ہے، بے حیا قسم کے لوگ ہیں۔ کپڑے پہنو تو حضور کی سنت پر عمل کرو، اپنا حلیہ بناؤ تو میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پر عمل کرو۔ جوان جوان بچے ہیں، وہ میں کل بھی کہہ رہا تھا کسی دوست سے کہ اتنی بے حیائی ہو گئی ہے، وہ پینٹ شرٹ تو پہنتے تھے اب یہ ٹروزر قسم کے آ گئے۔ لوگوں کو اپنی ماں سے حیا نہیں آتی، سارا وجود نظر آتا ہے۔ لوگوں کو اپنی بہنوں سے حیا نہیں آتی، اپنی بیٹیوں کے سامنے حیا نہیں آتی۔ یہ مسلمانی ہے؟ ایک نوجوان چلتا ہے وہ سارا اس کا وجود نظر آتا ہے، سارا پردہ اس کا نظر آتا ہے، وہ ماں کے سامنے بھی جاتا ہے، وہ بیٹی کے سامنے بھی جاتا ہے، وہ بہنوں کے سامنے بھی جاتا ہے۔ اذا فاتک الحیاء فافعل ما شئت، حضور نے فرمایا جب حیا ختم ہو جائے پھر جو مرضی کرتے پھرو۔ اور حیا ایمان ہے، اس لیے حضور کی سنتوں کی طرف آؤ۔ میرا مقصد کسی پہ تنقید کرنا نہیں، خدا را نبی کے غلامی کی طرف آؤ۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے علی شان، سفر پر جائیں نا، عبداللہ ابن عمر بن عاص کے پاس ایک چادر تھی جس کا رنگ سرخ تھا، اور میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ تو نے کیا رنگ لیا ہے؟
انہوں نے فوراً دوسرے صحابی کو دے دیا، یار یہ چادر لے جا، چھپا لے، کہیں میرے نبی ناراض نہ ہو جائیں۔ ہم روز سنتوں کی خلاف ورزی کرتے ہیں۔ اللہ کی عزت کی قسم، پتہ اس وقت آپ کو چلنا ہے جب آپ نے میرے نبی کے چہرے کی زیارت کرنی ہے نا، پھر آپ کہیں گے کاش میں حضور کی ساری سنتوں پر عمل کرتا۔ آج پوری قبر میں جائیں گے تو کیا ہونا ہے سنیے، آج پوری ہوئی دل کی حسرت، کیوں نہ جی بھر کے کر لوں نظارہ، اے فرشتوں قبر میں نیا آنا، نیا آنا، اے فرشتوں قبر میں نیا آنا، میرے سرکار آئے ہوئے ہیں، فرشتوں قبر میں نیا آنا، نیا آنا۔ جو چاہتے نبی کی زیارت تو مل کے کہہ دیں، اے فرشتوں قبر میں نیا آنا، او میرے سرکار آئے ہوئے ہیں، بولیے زبان کوئی خاموش نہ رہے، اے فرشتوں قبر میں میرے سرکار، حضور کی اسوہ حسنہ پر عمل کرو، حضور کی اسوہ حسنہ پر عمل کرو۔ عمل تو ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، بس فخر ہے تو اس بات کا کہ ہم نے نبی کا کلمہ پڑھا ہے، حضور کی غلامی پر فخر ہے نا، تو پھر پورے کے پورے غلامی میں آ جاؤ، پورے کے پورے غلامی میں آ جاؤ، حضور کی اسوہ حسنہ کو اپناؤ۔ غزوہ احد ختم ہوئی تو حضور نے فرمایا زید بن ثابت کو، سعد بن ربی کو فرمایا کہ خبر لو۔ سعد بن ربی زخمی حالت میں ملے، انہوں نے کہا کوئی آخری پیغام ہے جنگ کے دوران، تو وہ کہنے لگے، سعد بن ربی بولے کہ سب سے پہلے نبی کو میرا سلام کہنا ہے، احد کا میدان، سب سے پہلے نبی کو میرا سلام کہنا، اور یہ بھی پیغام دے دینا کہ حضور کو بتا دینا کہ جو آپ کی امت میں رہ کر جو نبی کی سنت پر عمل کرتا ہے نا، اب میرے آخری وقت ہے۔ سعد بن ربی بولے میں مرنے والا ہوں، شہید ہونے والا ہوں، زخم اتنے ہیں بچنا نہیں میں نے، لیکن نبی کو بتا دینا آپ کا امتی جو نبی کی سنت پر عمل کر رہے، مرنے سے پہلے اللہ اسے جنت دکھا دیتا ہے۔ اچھی آواز سے کہتے سبحان اللہ۔ او قدر نبی دا اے دنیا داروں کے پیچھے نہ جاؤ، آ جاؤ حضور کی غلامی میں، میرے نبی کی اسوہ حسنہ پر عمل کرو۔ دنیا داروں کو کیا پتا، دنیا کے بھوکوں کو کیا پتا، قدر پوچھنی ہے تو پیر میرے علی شاہ سے پوچھو، قدر پوچھنی ہے تو بابا فرید سے پوچھو، قدر پوچھنی ہے تو میرے نبی کے صحابہ سے پوچھو۔ اسی لیے عارف کڑی رحمت اللہ علیہ بھی بول پڑے، آپ فرماتے ہیں قدر نبی دا کی جانن او دنیا داری کمینے، او قدر نبی دا جان والے سو گئے وچے مدینے، قدر
مچھلی جانے او یا جانے مرغا بھی سمجھ آئے تو اونچی آواز سے سبحان اللہ کہنا ہے او قدر پانی دا مچھلی جانے یا جانے مرغا بھی پر قدر نبی دا میرا اللہ جانے یا جانے اصحابی اور دنیا داروں کو کیا پتا ہو وہ نبی کی غلامی کیا ہے جنہوں نے حضور کی سنت پر عمل کیا ہے تاجدار گولہ کی بات سنو عزت ملتی ہے مقام ملتا ہے ہم کہتے ہیں نا فلاں پاکستان کو ٹھیک کرے گا فلاں دنیا کو ٹھیک کرے گا وہ بابے بلے شاہ والی بات ہے اپنے من وچ وڑے ہیں نہیں آپ کو ٹھیک کون کرے گا اپنی بھی تکرتوت ویکھو نا ہم اس قابل ہیں جس نبی کا کلمہ پڑھا ہے آپ کو ناز ہونا چاہیے پیر میرے علی شاہ کی بات سنو میری تقریر کا خلاصہ اور جان اسی کے اندر ہے اور آج سے دل میں عہد کر لو کہ ہم نے نبی کی سنت کو اپنانا ہے سبحان اللہ اونچی آواز سے کہو نا یار ہے پیر میرے علی شاہ کے ہاتھ میں نا تسبیح تھی یہ تو انگریز کی یہودیوں کی سازش ہے نا مسلمانوں سے علیحدہ علیحدہ کپڑے بھی اتارنا پھر علیحدہ علیحدہ ان کے سر سے پگڑیاں بھی اتارنا پھر علیحدہ علیحدہ تسبیح بھی ہاتھوں سے لے لینا جن ہاتھوں میں تسبیح ہوا کرتی تھی آج ان ہاتھوں میں موبائل آ گئے دور دور تک جو کپڑے سنت کے مطابق پہنا کرتے تھے یہ جو ماڈرن قسم کے ہیں نا وہ سمجھتے ہیں جو سنت کے مطابق کپڑے پہنے نا وہ کہتے ہیں یہ سائی ہیں وہ سمجھتے ہیں یہ سائی ہے یہ سادہ ہے اس کو کسی چیز کا پتہ نہیں ہے پر انہیں پتہ نہیں ہے تخت سکندری پر وہ توکتے نہیں بستر لگا ہوا ہے جن کا تیری گلی میں جب انگریز آیا نا اس نے دیکھا پیر میرے علی شاہ کو تو آپ کے ہاتھ میں تسبیح تھی اس نے بغل میں پستول جو ہے وہ لٹکائی ہوئی تھی تو انگریز دیکھتے دیکھتا رہا کہ یہ بابا کرتا کیا ہے اس نے کہا بابا جی یہ کیا گڑ گڑ لگائی ہے یہ کیا پھر رہے ہو یہ تسبیح اس میں کیا ہے تو پیر میرے علی شاہ نے فرمایا جو تیرے بغل میں ہے اس میں کیا ہے اس نے کہا یہ پستول ہے اس سے گولی نکلتی ہے جس کو مارو وہ اس کی جان نکل جاتی ہے پیر میرے علی شاہ نے فرمایا وہ پرندہ ہے اسے مارو وہ انگریز نے گولی چلائی پرندہ نیچے گرا انگریز کہتا ہے دیکھا ہے میرا کمال دیکھا ہے میرے ہتھیار کا کمال تو تاجدار گولڈا نے فرمایا وہ کہنے لگا آپ یہ جو پھیر رہے ہیں تسبیح اس میں کیا ہے آپ نے فرمایا میں نے نبی کی سنت پر عمل کیا ہے میں نے حضور کی سنت کو زندہ کیا ہے وہ کہنے لگے یہ تسبیح میں کیا ہے فرمایا تو نے اپنے ہتھیار کا کمال دکھا دیا ہے میرے ہتھیار کا کمال دیکھنا ہے وہ انگریز کہتا ہے دکھاؤ آپ نے فرمایا چل میرے ساتھ آ وہ تسبیح اس پرندے کے اوپر پھیری فرمایا اڑ جا اونچی آواز سے جس کو سمجھ آئیے اونچی آواز سے کہہ دو سبحان اللہ باہر والی بھی بولیے سبحان اللہ آپ نے تسبیح پر پھیری پرندہ اڑا وہ انگریز حیران ہوا کہنے لگے پیر میرے علی شاہ یہ کیا کر دیا ہے آپ نے تاج تک جس کو بھی گولی ماری وہ دوبارہ اٹھا نہیں فرمایا وہ تیرے ہتھیار کا کمال ہے
یہ میرے ہتھیار کا کمال ہے، اس میں کیا رکھا ہے؟ فرمایا واللہ کچھ نہیں، میں نے حضور کی غلامی اختیار کی، بے جانوں پہ ہاتھ رکھو تو اللہ ان میں جان ڈال دیتا ہے، بیماروں پہ ہاتھ رکھو تو اللہ انہیں شفا عطا فرما دیتا ہے۔ وہ انگریز بولا اوے میرے دوستوں آؤ، اس نبی کا کلمہ پڑھے جس نبی کی غلام کی اتنی اعلیٰ شان ہے، تو سرکار کا اعلیٰ کیا ہوگا سب سے اولا، وہ اعلیٰ ہمارا نبی۔ امام عشق و محبت بولے آپ بھی پڑھ لو، سب سے بالا وہ اعلیٰ۔ اوے نبی کا نام پیار سے لے لو، فخر کرو، حضور کی غلامی میں آ جاؤ، مل کے کہہ دو سب سے اولا وہ اعلیٰ۔ اگر قبر میں فرشتے بھی پوچھیں کہ تم نے نبی کے بارے میں کیا کہا تھا، تو کہہ دینا حنفیہ مسجد میں بیٹھے تھے اور جمعے کا وقت تھا اور سب پڑھ رہے تھے، سب سے اعلیٰ وہ اعلیٰ راہ نبی، سب سے بالا وہ اعلیٰ۔ نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، یک زبانوں کے دو دونوں عالم کا دولا ہمارا، بولیے بولیے دونوں عالم کا دولا۔ نبی خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، خلق سے اولیاء، آپ سمجھے نہیں، خلق سے تمام مخلوق سے، پھر اولیاء سے، پھر رسولوں سے، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول۔ جس کو جملات ہے مل کے کہہ دو سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اولیاء وہ اعلیٰ نبی، سب سے بالا وہ اعلیٰ۔ حضور کی غلامی میں آؤ، سب ملے گا، دنیا ملے گی، آخرت ملے گی، جو حضور کے غلامی میں آئے۔ یا رسول اللہ، شہیدوں کا مقام بڑا اعلیٰ ہے، شہیدوں کی جرت بڑی ہے، شہیدوں کی بہادری بڑی ہے، شہید کا رتبہ بڑا ہے۔ یا رسول اللہ، امت میں ایسی بھی لوگ ہوں گے جنہیں شہادت نہیں ملے گی، لیکن آپ سے پیار کرنے والے ہوں گے۔ میرے حضور نے فرمایا سنو، شہید کا مقام بڑا ہے، لیکن میری امت میں مجھ سے پیار کرنے والا جو فتنہ و فساد کے دور میں میری ایک سنت زندہ کرے گا، اللہ اسے 100 شہیدوں سے بھی بڑھ کے ثواب عطا فرمائیں گے۔ دنیا کی ساری زینت خوبصورت وہ نہیں جس کے منہ پہ داڑھی نہ ہو، خوبصورت وہ نہیں جو سب سے زیادہ امیر ہو، خوبصورت وہ نہیں جس کے پاس بڑا گھر ہو، بڑیا گاڑیاں ہو، خوبصورت وہ ہے
جس کے دل میں نبی کا پیار ہو، تیرے لیے ہی او یہ دنیا بنی ہے، ارے نیلے فلاح کی چادر تنی ہے، بولیے نیلے زیب و زینت کیا، حوروں کی سردار بولی امتی مجھے دے دے، فرمائے جا بلال دے دیا ہے، حوروں کی سردار بولی اتنی امت میں کالا بلال، حضور نے فرمایا اے حور تو جانتی نہیں بلال کون ہے، بلال نے مکڑے مصطفیٰ کو دیکھا ہے، اللہ نے جنت بھی بنائی تو حضور کے لیے، اللہ نے زمین و آسمان بنائے تو حضور کے لیے، اس لیے نبی کی غلامی میں آؤ، یہ زمین بھی تمہاری ہے، یہ آسمان بھی تمہارا ہے، یہ چاند بھی تمہارا، یہ ستارے بھی تمہارے، اس کے لیے ہے جو نبی کی غلامی میں آ جائے۔ اس لیے کسی نے جو لکھا خوب لکھا، تیرے لیے ہی یہ دنیا بنی ہے، بولی آقا نیلے فلاح کی چادر تنی ہے، آپ اگر نہ ہوتے یہ دنیا تھی خالی، سارے نبی تیرے، مدینے کا نام پیار سے لینا ہے، سارے نبی تیرے در کے سوالی، شاہی شاہی، بولیے بولیے مدینے کا جو نام پیار سے لے لے۔ میں نے اگلا شعر پھر پڑھنا ہے، آپ اچھی آواز سے کہہ دو، شاہی مدینہ، شاہی شاہی، بولیے شاہی مدینہ ہے نور تیرا، شمس و قمر میں ہے نور تیرا، شمس و قمر میں، آقا تیرے لبوں کی لالی سحر میں، تیرے لبوں کی لالی سحر میں، پھولوں نے تیرے، پھولوں نے تیرے خوشبو چرا لی، سارے نبی تیرے در کے سوالی، بولیے شاہی مدینہ، شاہ مدینہ، جو میرے نبی کی سنت کو زندہ کرے گا اللہ نے مقام اسی کو دینا ہے۔ اونچی آواز سے کہہ دو سبحان اللہ۔ دنیا کے زیب و زینت میں نہیں، عزت اور رتبہ حضور کی غلامی میں ہے۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا نا داڑھی کے متعلق، جب آپ پانی پئیں تب بھی یہ سوچا کرے میرے حضور پانی کیسے پیا کرتے تھے، جب آپ کھانا کھائیں نا تو یہ ضرور دیکھا کرے کہ میرے نبی علیہ السلام کھانا کیسے تناول فرماتے تھے، جب آپ سوئیں تو یہ ضرور خیال کیا کرے کہ میرے نبی علیہ السلام کیسے سویا کرتے تھے۔ حضور کی غلامی میں آؤ گے عزت ملے گی، بیمار ہو تو شفا ملے گی، اگر حضور کی غلامی سے دور جاؤ گے تو پھر نہ مصیبتوں نے ساتھ چھوڑنا ہے نہ بیماریوں نے ساتھ چھوڑنا ہے۔ اللہ نے قرآن میں 2 تاکیدوں کے ساتھ فرمایا، لام اور قاف، لقد، تحقیق بے شک، کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ میرے رسول کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، بہترین مثال ہے میرے نبی کی زندگی۔ اللہ ہمیں حضور کی غلامی میں جینا مرنا نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔